ما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ ہے سب سیکشن 5 آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ اب دیکھیے جتنے سب سیکشن شروع ہیں بنی اسرائیل کے متعلق، ہر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو پہلے والا ہے وہ اسی کے لیے اس طرح بنیاد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ترقی کرتا جا رہا ہے اس حوالے سے، جو ان کے اعمال اور کردار کو شمار کر رہا ہے اور گن رہا ہے، تو اس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ کے آبا و اجداد نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب پہلے والے سب چیپٹر 4 میں کہہ دیا کہ آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کا قتل عام کر دیا، آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی، تو ابھی اسی پر ایک دوسرا اینٹ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کیا اسی محمد پر ایمان لانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو آپ بھی تکذیب کر گئے، تو آپ نے وہ جینیٹیکلی آپ میں وہ تکذیب چلی آ رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب آ گیا ان یہود کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اس کتاب کا مصداق ہے قرآن کریم، مصدق لما، یہ اس کتاب کی صفت ہے، مصدق ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کا، معہم جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، تو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا تورات، اور اس کے بنیادی موضوعات تھے توحید، رسالت، بعث بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق، اسی قرآن کریم میں بھی ہے توحید، رسالت، بعث بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق، صحیح؟ تو اب جو 5 بنیادی چیزیں ہیں وہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، تو ایمان لانے میں رکاوٹ کیا کچھ ہے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کا کتاب کوئی دوسرا راستہ بتلاتا تو ضرور آپ تکذیب کر جاتے، لیکن جب بات بھی وہی کر رہا ہے بلکہ اسی سے ذرا آگے آپ کو لے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو ایلیمنٹری پڑھایا یا آپ کو جونیئر ہائی پڑھائی، یہ تو آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے اور اسی فیلڈ میں کروا رہا ہے، تو خدا کے بندو پھر آپ تکذیب کیوں کر رہے ہیں؟ ضروری بات ہے کہ راستے میں کچھ مفاد آڑے آئیں، کچھ مفاد آڑے، حب جا، 2 چیزیں وہ یاد رکھیں، حب جا اور حب مال، حب جا اور حب مال۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، آپ سب کہیے اس بھائی کو کہ خوش آمد، کتاب من عند اللہ، اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اور اس کتاب کا مصداق قرآن کریم، مصدق یہ اس کتاب کی صفت ہے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کا، معہم جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا تورات، کیونکہ جو بنیادی موضوعات دین سماوی کے ہیں، چاہے وہ ابراہیم کے زمانے میں تھا، حضرت نوح کے زمانے میں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا علیہ الصلوات و تسلیمات، تو ان تمام کا موضوع اور ہدف ایک ہی ہے کہ انسانوں کو لے جا کر اللہ کے ساتھ ملائے، انسانوں کو جسٹس اور پیس پر بنے ہوئے ایک نظام کا درس دیں کہ ان کی دنیاوی زندگی پرامن گزرے اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ملے۔ یہی اجتماع کا مقصود، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، یہ ہیں ان کے بنیادی اسباب، تو تمام، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، کہ ہم جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں یہ ایسے ہیں جس طرح بنو علات، یعنی علاتی بائی جس طرح ہوتے ہیں، علاتی بائی کا معنی یہ کہ باپ مشترک ہو اور مائیں جدا جدا، شریعت میں اسے علاتی بائی بہن کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سارے بھائی علاتی بائی بہن ہیں، سارے پیغمبر علاتی بائی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری مائیں مختلف ہیں، مینز کہ جو بنیادی دین ہے تمام کو ایک دیا گیا ہے۔ شریعت میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، کیونکہ وہاں انوائرنمنٹ کا تقاضا وہی تھا، یہاں انوائرنمنٹ کا تقاضا یہی ہے، وہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی جو موسیٰ نے بتا دیا، یہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی جو میں بتا رہا ہوں، بات ذہن میں آ رہی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا اور تھے یہی یہود جو مدینہ میں بسنے والے ہیں، 3 طبقے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، 3 ٹرائب تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے یہی یہود، من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون کہ افتخار کرتے رہے، ریجائز کرتے رہے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جو کافر تھے، فلما جاءہم ما عرفوا پس جب آ گیا ان کے پاس، ماں وہ پیغمبر اور وہ کتاب، ماں اس سے کتاب اور پیغمبر دونوں مراد ہیں، فلما جاءہم پس جب آ گیا ان کے پاس، ماں وہ پیغمبر اور کتاب، عرفوا جنہیں یہ پہچان چکے تھے،
جنہیں یہ پہچان ایسا نہیں تھا کہ یہود کی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی محمد رسول اللہ کی جان پہچان میں. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے واقعہ سنا دیا تھا. حضور علیہ السلام کی بیوی جو بنیادی طور پر یہودی تھی، حیی ابن اخطب سردار کی بیٹی، اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے چچا جب محمد سے ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، واپس گھر میں آ کر رات میں ان کے گپ شپ کو سن رہی تھی. تو چچا باپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی وہی ہے جو تورات میں تذکرہ ہے. نے کہا بالکل وہی ہے، بالکل وہی. اس نے کہا وہی ہے جس کے لیے خیبر کے قبائل مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں، جو ایمان لائیں گے. اس نے کہا بالکل وہی ہے. تو اس نے کہا پھر کل دوبارہ جاتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں. اس نے کہا نہیں، اپنی سرداری کو دو پر نہیں لگا سکتے، بس ڈٹے رہیں کہ یہ نہیں ہے. لما جاءہم، پس جب آ گیا ان کے پاس ماں وہ پیغمبر عرفو جنہیں وہ پہچان چکے تھے، کفروا بھی تو کفر کر گئے، وہ اسی پیغمبر سے انکار کر گئے، عنادن انکار کر گئے، عنادن. فلعنت اللہ، پس لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین، حقیقت چھپانے والے کفار پر. یہاں کافر کا مراد حقیقت ایک ہوتا ہے جاہل کافر اور ایک ہوتا ہے معاند کافر. جاہل کافر اور معاند کافر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جاہل کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے لیکن معاند کو قطعاً نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ ضدی ہوتا ہے، تو ضدی کو کبھی ایمان نصیب، اس میں انابت ہوتی نہیں، اسی میں ٹینڈنسی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، میں اپنی جانب اس آدمی کو لے آتا ہوں جس میں کم از کم یعنی یہ ٹینڈنسی تو ہو، میلان تو ہو، وہ ضدی تو نہ بن چکا ہو. اور سعدی بابا نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آکس کے ندانت و بدانت کے ندانت وہ نیز خر خیش بمنزل بے رسانت، وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ میں نہیں جانتا. یہ بات اس کے ذہن میں آئے، یہ بات ذہن میں آنی یہ بہت بہت مشکل کام ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آنا کہ میں نہیں جانتا، تو اگر وہ یہ پہچان سکے کہ میں نہیں جانتا تو اس کا گدھا اسی کو منزل مقصود پر پہنچا لے گا. کسی سے پوچھ لے گا تو پہنچ جائے گا. لیکن وہاں کس کے ندانت و ندانت کے ندانت درجال مرکب ابد الدہر بے مانت. لیکن وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، اپنی لا علمی کا اسے علم نہیں ہے، تو سعدی بابا فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہل مرکب میں پڑا رہے گا اور مردار ہوتا جائے گا. سعدی بابا فلما، جس طرح آپ ہمارے سعدی بابا ہیں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی. بھائی اسے آپ سب لوگ سبق سے فارغ ہو کر اس پر آیت الکرسی دم کرتے نہیں، یہاں مسجد میں آ کر اسے کوئی آصف کا اثر ہو جاتا ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، پس جب وہ آ گیا ان کے پاس ماں وہ پیغمبر عرفوا جسے وہ پہچان چکے تھے، کفروا بھی تو انکار کر گئے وہ اسی پیغمبر سے، عنادن اور ضدن. فلعنت اللہ، سو لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین، ان کفار پر جو حقیقت کو چھپانے والے ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہی چھپانا ہے. اچھا اب یہ ہو گیا سب سیکشن 5. سب سیکشن 5 تو سب سیکشن 4 کے لیے اور سب سیکشن 5 کے لیے ایک کمبائن تتمہ اللہ تعالیٰ لے آیا. حالانکہ پہلے والے 3 سب سیکشن میں 1 2 3 میں وہاں ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے، ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے. اور یہاں چوتھے کے ساتھ نہیں لایا تو چوتھے اور پانچویں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک ہی لایا کہ آپ کے آباء و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی، انبیاء کو شہید کر دیا، اور آپ نے اس پیغمبر کی تکذیب کر چکے ہیں اور اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. تو دونوں جرائم ایک نوعیت کے تھے تو تتمہ ایک ہی ساتھ لگا دیا کہ بے سما اشتروا بھی انفسہم، بے سما اشتروا بھی انفسہم، بئسا بہت برا ہے، ما وہ چیز اشتروا بھی انفسہم، اشتروا بھی انفسہم کہ چوز کر لیا ہے انہوں نے اسی کے بدلے میں اپنے آپ کو اور اپنے خواہشات کو. بے سما اشتروا بھی انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز اشتروا کہ چوز کر لیا ہے اور پریارٹی دی ہے انہوں نے بھی اسی چیز کے مقابلے میں انفسہم اپنے آپ کو پریارٹی دی ہے، اپنے آپ کو اسی کے لیے اپنے اب کیا ان کا عمل کیا تھا کہ پیسے لے کے احکام میں تحریف کروانا، پیسے لے کر جس طرح آگے ذکر ہو گیا ان کے 3 طبقوں کا، منافقین کا، ان کے عوام کا اور ان کے مولیوں کا. ان یکفروا، یہ ہے وہ چیز، ان یکفروا کہ یہ انکار کر رہے ہیں، بما اسی چیز سے انزل اللہ جسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بغین. اور انکار کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں، بغین بغاوت کر رہے ہیں. اور بغاوت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آدمی چیز کو جانتا ہے، آدمی جاننے کے باوجود مقابلہ کرتا رہتا ہے. بغین
بغاوت کر رہے ہیں ان ينزل اللہ، اور بغاوت کا سبب کیا ہے، یہ اسی کا سبب ہے ان ينزل اللہ، کہ ان کے کزن میں نبوت کا آنا یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی نبوت والا سلسلہ؟ 14,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو یہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں بھجوایا گیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے کزن کے گھر میں سرداری کو برداشت نہیں کر سکتا کہ سردار ہوں تو پھر میں ہوں، اگر میں نہیں تو میرا کزن نہ ہو، کوئی پرایا ہو، پھر میرا کزن نہ ہو، ہاں کوئی پرایا۔ ایک آدمی کے ذہن میں کزن کے لیے نفرت ہوتی ہے، دوسری اپنی نیبر کے لیے نفرت ہوتی ہے کہ میرا نیبر کوئی بڑا آدمی نہ بنے، میری کمیونٹی کا کوئی آدمی بڑا نہ بنے، وہ کیا مانیٹر بنتا رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی طینت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا غریب تھا، اور اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ ایک پیر صاحب کے متعلق سن لیا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ وظیفے بتا دیتا ہے تو لوگوں کی دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں دو چیزوں کے لیے، یا جاتے ہیں کہ دنیاوی حیثیت تبدیل ہو جائے، یا میں جو خرافات کر رہا ہوں تو اس پر آپ افواہ کا قلم اللہ سے، وہ افواہ کا قلم اسی پر کش کروا دیں تاکہ اسی کے احساس پر مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ میں کہا پیر صاحب دعا کرواتے ہیں اور پھر وظیفہ دے دیتے ہیں اور دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ بھی چلے، اب یہ جب چلے گئے تو پیر صاحب نے ایسے کہہ دیا کہ جب آپ واپس گھر جائیں گے تو وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر دعا کریں کہ خداوندہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، لیکن جو چیز آپ کی محنت سے آپ کو ملے گی تو اسی کا ڈبل آپ کے جو ہمسایہ ہیں اسے کو ڈبل ملے گا۔ تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئے، یارے محنت میں کروں گا اور اسے ڈبل، اسے تو میں مروانا چاہتا ہوں، چلو میں بھوک سے مروں لیکن وہ کم از کم وہ بھی مرتا رہے، اسے کیوں ملے؟ یہ جب آئے تو بیوی نے کہہ دیا کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کوئی پیر میر نہیں ہے، یہ بکواس ہے۔ نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں، اس کو ڈبل نہ ٹرپل ملے لیکن ہمیں بھی کچھ ملے۔ اس نے کہا نہیں، ہم بھوکے مرے اسے کیوں ملے؟ صحیح، بھوک کے مارے ہمارے ہاں سے تو لوگ جب زیادہ دوڑ لگاتے تو کراچی تک آ جاتے اور کراچی میں سیٹل ہو جاتے، وہاں محنت مزدوری کرتے۔ صحیح، اب کراچی پہنچ گئے یہ تو محنت مزدوری کرنے آ گئے، بیوی گاؤں رہ گئی۔ اس نے کہا چلو پیر صاحب کا نسخہ آزمائے۔ اس نے نسخہ آزمایا، خداوندہ مجھے ایک گھر دے دے، اور خداوندہ مجھے ایک گائے دے دے، اور خداوندہ مجھے ایک بھینس دے دے، اور خداوندہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بنا دی، اس کا گھر بن گیا۔ لیکن ہمسائے نے ڈبل سٹوری بلڈنگ بنا دیا۔ اس نے ایک گائے خرید لی تو اس نے 2 گائیاں خرید لی۔ اچھا، سال 1.5 2 سال بعد میاں صاحب جب آئے کراچی سے، اس نے دیکھ لیا بھائی گھر بن کیا ہے۔ گھر آیا تو بیوی سے پوچھنے لگے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پیر صاحب والا نسخہ آزمایا، پیر صاحب والا نسخہ آزمایا، میرا گھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، گائے بھی گھر میں کڑی ہے، دودھ بھی دیتی رہی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بدبخت جو ہے ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، دیکھیے وہ ڈبل سٹوری بنا چکے ہیں۔ تو دوڑ کے اس نے وضو بنائے اور مصلی لگا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگے خداوندہ میرے اس گھر کا بیڑا غرق کر دے۔ اب ایکشن اور ری ایکشن وہ تو دونوں ڈبل ہوا کرتا تھا وہاں، تو اس کا گھر اور اس کا بھی گر گیا۔ اس نے کہا میری گائے کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کی ایک مر گئی، اس کے 2 مر گئے۔ اس نے کہا میرا ایک ہاتھ بھی شل ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تو اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک آنکھ سے اندھا اور کھانا بھی ہو جاؤں تو کھانا ہو گیا۔ اس نے کہا ایک کان بھی چلا جائے، اس نے کہا ایک پاؤں بھی مفلوج ہو۔ بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بدبخت اپنے کو آپ نے 50-50 کر دیا، 50% تو آپ، اس نے کہا کہ میں 50-50 وہ 100% اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دیکھ اس طرح دیوار پہ، وہاں جا کے دیکھو اسے گوشت کا لوتوا بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی طبیعت کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی۔ یکفروا کہ یہ کفر کر گئے ہیں بما انزل اللہ، اس قرآن پر جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کفر کی وجہ بغین بغاوت، اور بغاوت کا سبب ان ينزل اللہ، یہ ہے سبب و سبب، ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء، بغاوت کا سبب یہ ہے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلی مہربانی اپنی علی من اس آدمی پر یشاء جو اللہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ تو فضل یہاں قرآن کو اور وحی اور نبوت کو کہا گیا، ایک بار قرآن کریم اور نبوت کو فضل کہا گیا یہاں، ایک دوسری جگہ پر اسے رحمت کہا گیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی اور محمد اللہ کے نبی ہوتے جس کے نہ باغات ہیں اور نہ سرمایہ ہے اور نہ جاگیر ہے اور نہ بنگلے ہیں اور نہ کیا کہتے ہیں کنڈومینیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو آپ بناتے رہتے ہیں ٹاؤن ہوم، نہ اس کے ٹاؤن ہوم ہے، نہ پلازے ہیں، نہ کیا ہے نہ کیا ہے،
اچھا تو اگر یہ اللہ کا کتاب آنا تھا اور اللہ کا پیغام آنا تھا تو وہ نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کے سردار تھے یا عمرو بن ہشام جو مکہ کے سردار تھے، ان سرداروں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ان دو ٹاؤنز کے سرداروں پہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، میں نے اپنے رحمت کا ٹپور ایجنسی ان کو تو نہیں تمایا کہ یہ جسے چاہے تو تما دے، یہ تو میرا کام ہے جس کسی کو نبی بنا دیتا، جس کو نبوت دے دیتا ہوں۔ فباؤ بغضب علی غضب، یہ پنس گئے بے غضب، ایک غضب میں علی غضب، اوپر دوسرے غضب کے، پہلے سے گمراہ تھے مزید گمراہی میں چلے گئے، پہلے سے گمراہ تھے اور پہلے سے غضب کر گئے تھے اپنے انبیاء کو شہید اور تکذیب کرتے ہوئے، اب یہ نبی آیا اس کی بھی تکذیب کر گئے۔ وللکافرین، اور کفار کے لیے، حقیقت چھپانے والوں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والی، مہین یہ اہانت سے ہے، کسے کسے، اور اہانت کا معنی ہے ذلیل کروانا، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے آمنو کہ ایمان لائیو، بما انزل اللہ، اس قرآن پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر۔ جب انہیں دعوت دے دی جاتی ہے کہ قرآن پہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، نازل شدہ کتاب ہے ہمارے پاس، تورات آلریڈی موجود ہے۔ قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر، تورات، وَيَكْفُرُونَ، اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما وراء، تورات کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں سے، انہوں نے انجیل سے بھی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے تورات اور قرآن سے بھی انکار کر دیا۔ وَيَكْفُرُونَ، اور کفر کرتے ہیں، بما وراء، بما سوا ہو، وراء کا معنی سوا ہو، بما سوا ہو، اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات کے علاوہ، تو اسی سے انکار کر جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ جو زائد کتابیں ہیں، زائد مین تورات کے علاوہ جو ہیں، یہ ہوا کا ضمیر اور پروناؤن یہ راجع ہے تورات کے علاوہ کتابوں کی جانب، تو وہ ہے انجیل اور پھر اسی زمانے میں قرآن کریم۔ وَهُوَ، اور حال یہ ہے کہ یہی کتاب الحق مصدقا لما معهم، یہ بھی حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے، مصدقا لما معهم، اور اس کی صفت یہ کہ تصدیق کر رہا ہے، لما اس کتاب کا، معهم جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے انہیں، اللہ کریم انہیں الزامی جواب دے رہا ہے کہ جب آپ انہیں کہہ دیں کہ قرآن پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی اللہ کا نازل کردہ کتاب موجود ہے تورات، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کریم الزامی جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا اب ان سے پوچھیں کہ اچھا یہ تورات کے اندر لکھا گیا تھا کہ جو پیغمبر آئے اسے قتل کر دیں اور جو پیغمبر آئے تو اسے شہید کروا دیں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب۔ میں نے الزامی جواب کی تعریف اور ڈیفینیشن کروائی تھی کہ جہاں مقابل کے پاس کہنے کے لیے پھر کچھ بھی نہ رہے۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، فلما کیوں، وائے، فلما سو وائے، پا کا معنی سو، این لما کا معنی وائے، فلما تقتلون انبیاء اللہ، پس کیوں آپ لوگ قتل کرتے رہے انبیاء اللہ تعالیٰ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے ہیں تورات کے اوپر، اگر آپ واقعی تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں تو تورات ہی کی تعلیمات سمجھانے والے انبیاء کو آپ نے شہید کیوں کروایا؟ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ ان کنتم مومنین، لہذا آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ کچی پیشی میں ہم نے خارج کر دیا۔ صحیح ہے، یہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اس دعوے کو ہم نے کچے پیشی میں خارج کر دیا، اور کچی پیشی میں خارج کرنا یہ ہوتا ہے قل آپ کہہ دیجئے، فلما تقتلون آپ کیوں قتل کرتے ہیں انبیاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے جو آ چکے تھے، ان کنتم مومنین اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے تھے تورات پر، اگر آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے تو آپ نے انبیاء کو پھر کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اس میں سے کسی نبی نے بھی تورات کے خلاف بات نہیں، میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی تھی کہ جتنے انبیاء آئے ہزاروں تو ان کا کام کیا تھا، ان میں رسول کوئی نہیں تھا، انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ، ان میں رسول کوئی سارے نبی تھے، اور نبی کا معنی یہ ہوتا کہ وہ ریفارم کرتے رہے تورات کی ڈسفگر پوزیشن کو، جو یہ ڈسفگر کرواتے اس کا حلیہ بگاڑتے تو وہ آ جاتے کہہ رہے خدا کے بندو یہ تورات کا تقاضا نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ، آپ اسے
خواہشات کے قالب میں مولڈ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تورات کے اصل آیت کا تقاضا یہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ ہے سب سیکشن 6۔ قَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم، اور اس کا تعلق بھی اسی سابقہ والی بات سے ہے کہ ہم تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ کس پر؟ تورات پہ ایمان رکھنے والے۔ اچھا، آپ عجیب تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جس زمانے میں تورات کے لانے والے پیغمبر خود موجود تھے، تو اسی زمانے میں آپ نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہ تورات میں یہ چیزیں لکھی گئی تھی کہ بچڑے کی عبادت شروع کریں۔ اللہ قد جاءکم، ویسے اللہ تعالیٰ دین کا منہ زبردست بند کرواتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، تحقیقی بات ہے، لام قسم ہے، قد تحقیق، وَلَقَدْ وَلَا و اور لا قسم ہے مجھے اپنی ذات، قد تحقیقی بات ہے، وَلَقَدْ اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، تحقیقی بات ہے، جاءکم آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، بالبینات معجزات کے ساتھ، اور بالبینات واضح احکام کے ساتھ۔ بینات کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک معجزات اور دوسرا واضح احکام۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، تو موسیٰ کے حوالے سے جب بینات کا تذکرہ ہوگا تو احکام اور معجزات دونوں مراد ہوں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس 9 معجزات لے آئے تھے، بنی اسرائیل اس کا مشاہدہ کرتے رہے، بنی اسرائیل اس کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ایک معجزہ وہ تھا اسوا والا، دوسرا معجزہ وہ تھا ید بیضا والا، چمکتے ہوئے ہاتھ والا، اور تیسرا معجزہ فارسلنا علیہم الطوفان، کہ قبطیین پر اللہ نے طوفان مسلط کر دیا، یہ تیسرا۔ والجراد، پھر اس کے بعد ٹڈی دل آئے، اور اس کے بعد والقمل، وہ جو جوئیں کہتے ہیں، جوئیں، وہ جوئیں لگ گئے ان لوگوں کو، والضفادع، اور پھر مینڈک آئے ان کے کانے میں پڑتے رہے، والدم، اور اس کے بعد پھر خون، ان کا کانا وہ خون میں تبدیل ہوتا رہا، تو 7 ہو گئے، اور 2 اور، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ربنا اطمس علی اموالہم، حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا کہ خداوندہ ان کے چاندی اور ان کے گولڈ کو آپ پتھر میں تبدیل کر دیں۔ تو تمام لوگوں نے جتنے سارے جمع کر دیے تھے فرعونیوں نے، اور اسی پر وہ نازاتے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے رہے، تو وہ جو اٹھ گئے تو سارے گولڈ اور سلور وہ پتھروں میں ٹیکری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اور واشدد علی قلوبہم، اور موسیٰ علیہ السلام جب بالکل یہاں تک بڑھ گیا انہی کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ ان کے دلوں کو سیل کر دیں، کیونکہ آج کے بعد میں ان کا ایمان لانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بالکل انتہا تک جا پہنچتا ہے، آخری منزل تک جا پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ سیل کر دیں ان بدبختوں کے قلب و دماغ، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے اور آپ کے عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ٹائم کر دیا، میں سیل لگا دیا، سیل لگا دیا۔ بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو پار کرتے جائیں گے، آپ کے پیچھے آئیں گے، وہاں ان کا بیڑا غرق کروانا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو یہ جو تورات تھا، تورات یہ فرعون کے غرق کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تھا، کیونکہ تورات دیٹ واز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ دیٹ واز اے سسٹم آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے لیے سسٹم تھا۔ اب جب بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں تھے تو ان کے پاس اسٹیٹ تھا نہیں، اسٹیٹ ہوتا نہیں، وہ تو خود بھی گاری تھے، وہ تو غلام تھے پرائے۔ لیکن جب فرعونیوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کم ترکو من جنات وعیون، کیسا کہتے ہیں قاری صاحب، کہ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کذالک واورثناها قوما آخرین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کے بنگلے میں نے ان کو تھما دیے، ان کے باغات ان کو تھما دیے، ان کے پیلسز ان کو تھما دیے، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی تھی بنی اسرائیل کو میں نے مفت میں اس کا حاکم بنا دیا۔ اب یہ اسٹیٹ کے مالک بن گئے تو میں موسیٰ کو تورات دے گیا کہ یہ ہوگا اسٹیٹ کا نظام، لیکن اسٹیٹ کا جو مرکز ہوگا وہ فلسطین میں ہوگا، آپ ان کو اٹھا کر فلسطین لے چلیں۔ انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، ہم نے لڑنا نہیں کسی سے، ہم نے لڑنا، ہم مرغ ہیں لیکن کھانے کے لیے نہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون، اگر عمالقہ اور آرامیوں اور مدیانیوں اور فلسطینیوں اور فینقیوں سے جو وہاں لوگ رہتے تھے اگر ان سے لڑنا ہے، وہ تو بڑے جنگجو قبائل ہیں، وہ جنگجو قبائل ہیں، ہمارے بس طاقت کی بات نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور اگر آپ نے خامخواہ قسم اٹھائی ہے ان قوموں سے جھگڑنے کا تو آپ اور آپ کا بھائی جانے، فاذهب انت وربك، آپ جائیں اور آپ کا بھائی جانے، آپ جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی
واقعی خداوندہ واقعی ہے، میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے، آپ کا حکم ہے تو ہم دونوں جاتے ہیں وہاں لڑتے رہیں گے جب تک مرے نہ ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ دونوں نے نہیں لڑنا، میں نے تو آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھجوایا ہے۔ اب جو یہ خود غلامی میں اتنے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو آپ انہیں آباد شہروں سے سارا اسی نہ لے چلیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیقی بات ہے، جاءکم آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات۔ اب وہ بینات یہاں یقیناً معجزہ مراد ہے، یقیناً یہاں تورات نہیں مراد، کیونکہ جس وقت یہ بچڑے کی عبادت شروع کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے نہیں تھے کہ تورات لے آتے، تو یہاں بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو وہ فرعون کے ہوتے ہوئے یہ دیکھ چکے تھے، یا وہ احکام جو ان کے انڈیویجول لائف میں وہ امپلیمنٹ کرتے رہے۔ پھر احکام اگر بینات کا ترجمہ ہوگا احکام، تو پھر وہ احکام جو ان کے انفرادی عملیات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کیونکہ اجتماعی عملیات کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، اسٹیٹ نہیں تھا ان کے پاس۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیق آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ بالبینات، معجزات کے ساتھ، یا بالبینات واضح احکام کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور پھر اتخذتم العجل آپ نے بنایا تھا العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے جانے کے بعد، الہ اس کے جانے کے بعد آپ نے بچڑے کو الہ بنایا تھا، وانتم ظالمون، اور حال یہ کہ آپ لوگ بڑی ظلم کرنے والے تھے، اور بڑی ظلم وہ ہوتی ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجئے اس جب اخذنا لے لیا تھا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ آپ لوگوں سے، میثاق کئی بار گزر گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ پکا وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لے لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ آپ لوگوں سے، ورفعنا اور اوپر کر دیا ہم نے، فوقکم آپ لوگوں کے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو ما آتیناکم بقوہ، اور کہہ دیا ہم نے کہ خذو پکڑیے، خذو پکڑیے، ما آتیناکم بقوہ، خذو پکڑیے، ما وہ احکام یا وہ کتاب، آتیناکم جو دیا ہے ہم نے آپ کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور اسے سنیے، ہیئر نہیں، لسن، اسمعوا لسن، غور سے سنیے، واسمعوا اور غور سے سنیے اسے، قالو تو انہوں نے کہہ دیا، سمینا ہاں سن لیا ہم نے، قالو انہوں نے کہہ دیا، سمینا ہاں سن لیا ہم نے، وعصینا، اب یہ سمینا یہ ان کے زبان کا کلمہ تھا، یہ پروناؤنس کرتے رہے، لیکن عصینا یہ پروناؤنس نہیں کرتے رہے، ان کے اعمال اس کی دلیل تھی کہ سمینا ہاں ہم نے سن لیا ہے، لیکن اعمال کے اثار میں اعمال کے انداز پہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو وہ زبان حال سے، زبان قال سے، کہنے والی زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سمینا ہم نے سن لیا، لیکن زبان حال سے جس پر ان کی سچویشن دلیل تھی اور ان کے اعمال دلیل تھے، تو ان کی زبان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وعصینا ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اسے وائلیٹ بھی کر چکے ہیں، ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں، سن بھی لیا ہے اور ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں۔ قالو تو کہہ دیا انہوں نے، سمینا ہاں سن لیا ہے ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہے ہم نے، تو کوئی ڈس اوبیڈینس کا اعتراف اور اقرار نہیں کرتا، انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی، اللہ کریم نے فرمایا زبان حال ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نافرمانی بھی کر چکے ہیں، سن بھی لیا ہے اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ قالو سمینا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، واشربوا، اشراب کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، دیکھیے جب آپ آگ میں کوئی لوہا رکھ دیں اور وہ سرخ ہو جائے اور تنور سے نکال کر اسے، بٹی سے نکال کر آپ اسے پانی میں ڈال دیں تو کچھ پانی کو وہ جذب کر لیتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں اشراب، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اشراب۔ اللہ کریم فرماتے وہ بچڑے کی جو محبت تھی وہ ان کو دلوں کو ایسی لگ گئی تھی جیسے پانی اس قسم کے وہ لوہے کو لگ جاتی ہے، اس کا اشراب ہو گیا تھا، ان کے ریشے ریشے میں بچڑے کی محبت بس چکی تھی۔ اشربوا اور پلایا گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، العجل واشربوا اور پلایا گیا تھا ان کے دل کے رگ و ریشوں کو، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل آپ کہہ دیجئے انہیں، بئس ما یامرکم بی ایمانکم، یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آمنو بما انزل علینا، قرآن پہ ایمان لائے تو وہ کہہ رہے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہاں جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے تورات کے نام سے تو ہم اس پہ ایمان، تو اب اللہ کریم نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، عجیب ایمان ہے آپ کا،
آپ انبیاء کو کیوں شہید کر چکے تھے اور ان کی کیوں تکذیب کر رہے تھے؟ اچھا تورات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، ایک بات تو اللہ نے یہ کہہ دی کہ تورات پہ ہاں جی ہم وہ تورات کو پکے ماننے والے ہیں، تورات پکے اچھا پکے ماننے والے ہیں، اس لیے انبیاء کو شہید کرتے رہے اور ان کی تکذیب کرتے رہے۔ جی ہاں بس وہ ہو گیا تھا، لیکن ہم تورات کو پکے ماننے والے ہیں۔ اچھا تورات کو پکے ماننے والے، اس لیے بچڑے کو خدا بنا دیا تھا، بچڑے کو خدا بنا دیا تھا۔ جی وہ بھی ایک واقعہ تھا، فار ٹائم بھی ہو گیا تھا، لیکن تورات پہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے زبان سے سمینا کہتے تھے اور عمل آپ کا حسینہ والا تھا، آپ کی ساری زندگی حسینہ میں گزر رہی تھی، ڈس اوبیڈینس میں گزر رہی تھی، صحیح۔ اور اب ڈائریکٹ انہیں ایک چوتھی بات کہہ رہا ہے کہ قل بے سما یامرکم بھی ایمانکم، اچھا آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، بے سما بہت بری ہے وہ چیز جس کے متعلق آپ کا ایمان آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کی ایمان دعوت دے رہا ہے انبیاء کے قتل کی طرف، بچڑے کی عبادت کی طرف، عصیان اور ڈس اوبیڈینس کی طرف۔ ایسا ایمان تو بہت برا ایمان ہے، اور اس ایمان کے ریکوائرمنٹ تو بڑے برے ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ایمان کے ریکوائرمنٹ تو برے نہیں ہوتے، تو مینز آپ کا نؤمنو والا جو کلمہ ہے وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز یامرکم بھی ایمانکم جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمان آپ کی، ان کنتم مومنین اگر آپ لوگ صادق ہیں اپنے دعوے میں، اگر آپ اپنے دعوے میں صادق ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تورات پر، تو آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ بڑے عجیب ہیں۔ ایمان تو ریکوائر کرتا ہے کسی سے توحید، ایمان کسی سے ریکوائر کرتا ہے نبی کی اطاعت اور اتباع، ایمان کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے عصیان کی نہیں، تابع داری اور فرمان برداری اور اوبیڈینس کی۔ آپ کا ایمان تو آپ کو بالکل اپوزٹ سائڈ پر لے چکا ہے، یہ تو عجیب ایمان ہے۔ بے سما یامرکم، آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ بڑے عجیب ہیں۔ قل بے سما یامرکم بھی ایمانکم، آپ کہہ دیجئے ان سے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز یامرکم جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمانکم ایمان آپ کی، ان کنتم مومنین اگر آپ واقعی ایمان لانے والے ہیں، تو یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑی بری ہیں، یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑے برے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اب ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں رہا ان کے پاس، کیونکہ یہ تو الزامی جوابات تھے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، یہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ چلو بس ہم بات میں نہیں پڑھتے، بات میں نہیں الجھتے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں میرے چوزن پیپل آپ لوگ ہیں، ہمارے محبوب بھی آپ ہوں گے، وہاں ہم ہی جنت میں جائیں گے، صرف ہم، کوئی اور جا نہیں سکے گا، کوئی مائی کا لال نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا پھر یہاں یہ ذلت کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں، ذلت کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اب ہم تو موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، موت سے اس لیے کہ وہاں اسی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں۔ اگر کوئی آدمی موت کے لیے تیاری کر چکا ہو تو وہ تو ہر وقت اہلاً و سہلاً کہتا رہتا ہے کہ جب بھی آئے تو آ ہی جائے، ہم تو انتظار میں ہیں، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا پتے کی بات کہی کہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں، صحیح۔ لیکن ایک آدمی جس نے آخرت کو ویران، سلم ابن دینار اعرج سے، سلیمان ابن عبد الملک جو بنی امیہ کے بادشاہ تھے، وہ حج پہ گئے اور حج سے سیدھے گئے وہاں مدینہ منورہ، تو عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے ولی عہد تھے اس سے کہہ دیا کوئی تابعی ڈھونڈ کے تاکہ اس سے کچھ بات ہو جائے۔ تو تابعین کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کوئی رہ نہیں رہا تھا، تو کسی نے پتہ دیا کہ ایک آدمی انہی میں سے رہتا ہے، لیکن وہ شہر کو چھوڑ کر سارا میں رہتا ہے، کہ یہ شہر والے سارے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے یہ طریقہ زندگی نہیں بتایا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ صحابہ کے اعمال کو دیکھیں، صحابہ کے اعمال، ان کے کردار کو دیکھیں۔ اگر آج کوئی صحابی زندہ ہو جائے اور ہمارے مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کا طرز عمل وہ ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سارے لوگ بیک زبان کہہ دیں گے یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، دیوانہ۔ لیکن شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہتا رہے کہ مسلمان کہاں ہوتے، یہ تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے، تو ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان نے کہہ دیا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز جب گئے اس کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کوئی ستو اور کھجور اور پانی وغیرہ جو عربوں کی مہمانداری ہوتی ہے وہ مہمان نوازی کر دی جی، اور پھر اس سے پوچھا کیسے آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا بادشاہ آئے ہیں حج پر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان وہ میرے جیسا مولوی نہیں تھا، خوددار مولوی تھا،
میرے جیسا مولوی نہیں تھا، ہمیں تو ٹیلی فون آ جاتا ہے، سفیر بھائی کہہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں سفیر بھائی کے گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے، چلو جی دوڑ کے چلے جائیں. لیکن سفیر بھائی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ آج نہیں آ سکا تو کوئی تھوڑا سا کسی چھوٹے سے برتن میں ڈال کر اس کے پاس لے نہیں رہا تھا. اچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، اسے کہہ دیں اپنے بادشاہ سے کہ العلم یدعو ولا یدعا، علم یہ ہمیشہ اوروں کو بلاتا ہے، یہ کسی کے پیچھے دوڑتا نہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تو جان پہچان والے دیندار آدمی تھے، وہ اٹھ گئے کہ اچھا حضرت تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا تعبیر میں غلطی کر گیا، تعبیر میں غلطی کا ولی عہد ہے جی، کراؤن پرنس ہے عمر بن عبدالعزیز، کراؤن پرنس ہے سلیمان بن عبد الملک کا. کراؤن پرنس نے کہہ دیا کہ میں نے تعبیر میں غلطی کی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، واقعی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک عالم دین سے میں نے کہہ دیا، آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس کے ذہن میں جو بات آئے تو قاری صاحب کے خلاف کہہ دیں، منہ پر کہہ دیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا کرتا ہے، عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا. علامہ قاری نے لکھا ہے، علامہ قاری شریف اکبر میں لکھا ہے، اگر عالم کے ساتھ آپ کی نفرت صرف اس کی دین کی وجہ سے ہو تو علامہ قاری نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا اور آپ کی بیوی آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا ہے؟ صرف دین کی وجہ سے کہ وہ دین پڑھاتا ہے یا دین سکھاتا ہے. باقی تو نہ کوئی آپ کا کاروباری جھگڑا ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی ہمسائیگی کا جھگڑا ہے، نہ کوئی نیبرہڈ کا جھگڑا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ایسے بے لگام ہو چکے ہیں، ایسے کہ کوئی آدمی گھر کے اندر اپنی بیوی کو بات نہیں کر سکتا. میں خدا کی قسم اٹھا قسم کا کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کرتا، اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا. لیکن مسجد میں آ کر مولوی کے لیے وہ بھی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور میں نے اس لیے کہہ دیا کہ امام زن دیر آگوین، امام یہ پوری کمیونٹی کی بیوی کا نام ہے کہ ہر ایک اس کا شوہر بنتا رہتا ہے اور اس سے پوچھتا رہتا ہے اور ایسی انداز سے بات کرتا رہتا ہے جس طرح کوئی زوراور قسم کا شوہر وہ بیوی. یہ تو کبھی کبھار ذہن پر اتنا زور آتا ہے کہ خداوند چلو بھائی، وہاں اگر دوسرے لوگ جو الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ اگر وہاں گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ کوئی $5 پر آور وہ مزدوری کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صبر کرتے رہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ اگر زیادہ نہیں ہو تو کم از کم 10% تو صبر کرتے جائیے تاکہ دین کا کام بھی چلتا رہے. ورنہ مسلمان جس انداز سے اپنے مولوی کو ڈیل کرتے رہیں، خدا کی قسم اگر یہ مولوی اپنی انسانی انا کو ذرا آگے لے آئے تو کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا، کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا. کیونکہ یہ ڈیلنگ کا طریقہ ہے جو مولوی کو ڈیل کرتے ہیں لوگ. کیا تو یہود نے کہہ دیا کہ جی جو کچھ بھی ہم باس میں نہیں الجھتے، لیکن آخرت میں صرف ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں جاتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے ریزرو ہے، وہ روز آخرت ہمارے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر انہیں کہہ دیجیے کہ پھر آپ موت سے ڈرتے کیوں ہیں اور موت کو سینے اور گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ زندگی پہ اتنے عاشق کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں ذلت کی ٹوکریں کھا رہے ہیں، وہاں اگر آپ کے لیے ساری نعمتیں ریزرو ہیں تو پھر تو آپ دن بھر تمنا کرتے رہے کہ خداوندہ جلدی موت آ جائے کہ وہاں چلے جائیں. تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان اسی نے کہہ دیا، ابو حازم نے، حضرت سلمہ ابن دینار نے کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز اٹھ کے چلے گئے. اس نے آواز دی کہ بھائی ذرا آ جائیں. یہ آ گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اللہ کی مانی ہے، رسول اللہ کی مانی ہے اور مسلمان حکمران کی مانی ہے جب تک وہ دین کے خلاف بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، شاید اس کے دل میں کوئی بات میری پڑ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. ایک حاکم اگر ٹھیک ہو جائے اور ایک مولوی اگر ٹھیک ہو جائے تو پوری کمیونٹی اور پورا اسٹیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلح الامر كله واذا فسد فسد الامر كله الا وهم السلطان والعلماء. میرے امت کے دو گروہ ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو گئے پوری امت ٹھیک ہو گئی، اور اگر وہ گڑبڑ ہو گئے تو پوری امت گڑبڑ ہے، پوری امت گڑبڑ. ایک حکمران اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا اسٹیٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک مولوی صاحب اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پوری کمیونٹی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم ٹھیک کیسے ہو سکیں گے؟ آپ چھوڑتے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹھیک ہونے کے لیے؟ ہم جب آپ کے ٹھیک ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں تعلیم دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. پوری دنیا میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، ہر ایک آدمی مفتی بن چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قیامت کی نشانی ہے. ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قل، تو آپ انہیں کہہ دیجئے. اچھا، تو سلیمان ابن عبد الملک کا نمائندہ عمر ابن عبدالعزیز اس کے بلاوے پر پھر واپس چلا گیا. میں کہا چلو چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ہو کے آئے، لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز یہاں پہنچے جہاں بادشاہ قیام تھا، وہ دوڑ کے آئے
کہ جلدی دروازے سے باہر آئیے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ یعنی جو امیروں کے دروازوں پر سجدہ ہوتے ہیں، ایسا مولوی نہیں، بڑا خوددار مولوی ہے، بس فوراً ناک کی طرح پن کھولتا ہے۔ تو بادشاہ بھی دیندار آدمی تھا، وہ دوڑ کے ننگے پاؤں ننگے سرائے السلام علیکم، جی غلط فہمی ہو گئی، میں نے اس خدا کے بندے سے کہہ دیا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، آپ کو کیوں تکلیف کیا؟ اس نے کہا اب تو آ گیا، اب کیا کہنا ہے، اب آ گیا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہہ دی تو بڑی مصیبت ہے، اور دوسری بات تو اس نے کہا کہ بس اب آ گیا، اب کیا تعبیر میں غلطی ہو گئی اور غلط فہمی ہو گئی، بس میں آ گیا، اب تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا پیئیں کیا کھائیں گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ کچھ پیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت یہ تو مہمانداری کا تقاضا نہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے اموال اور حکمرانوں کے اموال یہ ہمیشہ مشتبہ ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اس میں شبہ ہوتا ہے حرام کا بہت زیادہ، تو میں نہیں کہتا، بس آپ کی بات کیا۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات مسئلہ پوچھتے ہیں آپ اور مولوی کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آپ نے یہ علم دین جو ہے یہ تمام امت کا سردار ہے، آپ سردار کو اپنے گھر بلا لاتے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا چلو پوچھ لیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے جی کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ تو لگی لپٹی بغیر اس نے کہا کہ خربت آخرتک و عمرت دنیا کا۔ یہ تو بالکل وداؤٹ اینی لاجک اور بغیر کسی منطقی استدلال کے یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر دیا ہے۔ اب آبادی سے کون چاہتا ہے کہ ویرانے میں چلا جائے؟ اگر آپ آخرت کو آباد کرتے اور اس کو ویران کرتے تو پھر جانا، اب سفیر بھائی نے نیا گھر خرید لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پرانے گھر سے اٹھ کے نئے گھر میں آ جاؤں۔ اگر نئے گھر کی کیفیت اس کے پرانے والے گھر سے زیادہ ویرانے اور کنڈر کیوں کہے گا بھائی وہاں وہ تو ٹپکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس میں ٹرمائٹ لگے ہوئے اور پلائے۔ اس نے کہا کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر دیا ہے، تو آپ کیسے چاہیں گے کہ آبادی سے آپ ویرانے کی طرف نکل جائیں؟ تو ہمیشہ موت کے لیے وہ آدمی خوش رہتا ہے جو آخرت کو آباد کر چکا۔ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ قل، انہیں کہہ دیجئے ان کانت لکم، اگر ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کانت ان اگر، کانت ہے لکم آپ لوگوں کے لیے، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ